السلام علیکم۔ عمران شفیع وی لاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عمران شفیع، اور آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں، اور ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے مقبولیت شخصیت بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ ان کا طرف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت اچھے انجینئر ہیں، اور انہوں نے اچھی سروسز پرووائڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ڈفرینٹ پروجیکٹس انہوں نے کیے ہوئے ہیں یہاں اسلام آباد میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور کشمیر کے بہت سیاست سے تعلق رکھنے میں بھی یہ بڑی دلچسپی رکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سماجی کارکن ہیں اور بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، خاص طور پر جو سماج کے اندر جتنے بھی غریب لوگ ہیں، طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو چلیں ہم ان کا زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے سے پہلے ہم ان کو آپ کو ملاتے ہیں راجہ افراز صاحب، جو ایک انجینئر بھی ہیں اور سماجی رکن بھی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عمران شفیع صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے کا مجھے موقع دیا۔ شعبہ ہے اور دین کا بھی بہت بڑا جزو ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچنے کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے کچھ درجے میں انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اس حوالے سے چونکہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ درجے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر بھی ہم ابھی ایک NGOs رجسٹریشن کے مراحل کے اندر وہ جا رہی ہے۔ کھکا ایجوکیشن اور ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے آزاد کشمیر کی ہے، اس کو بھی ہم اسی نیت سے ہم اس کے اندر شامل ہوئے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن کے اندر، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نوجوان جو لڑکے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اہلیت رکھتے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس حوالے سے اس کوشش کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیلتھ کے اندر بھی ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مریض آزاد کشمیر سے یہاں اسلام آباد میں آتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاسپٹل کے اندر اس کا ایڈمیشن کیسے ہونا ہے، ان کو روم کیسے ملے گا۔ ان کی بھی ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان کو بھی گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی رہنمائی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، تو ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جو مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کی رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم خیر حضرات اس کے اندر تعاون کرتے ہیں۔ تو ہماری چھوٹی سی محنت کاوش کی وجہ سے اس کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عمران صاحب، جو خدمت خلق کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بڑے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انفرادی طور پہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، بڑی سطح پہ جانے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم ظاہر ضرور چاہیے ہوتا ہے، جس سے آپ بڑی سطح پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو میں اکثر دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی بائیکے کے اوپر سفر کر رہا ہے، 50-100 روپیہ اس کو کرایہ دیتا ہے، تو اس کے 10-20 روپے اس کو فالتو دے دیں، تو اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ 100 روپے کرایہ ہے، تو یہ 20-30 روپے احساس ہے۔ اب جب یہ احساس کریں گے تو آپ کے 20-30 روپے کی تو ویلیو بظاہر کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اس کو جو سپورٹ کریں گے اور جس جذبے اور نیت سے سپورٹ کریں گے، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک خیر و برکت ڈال کے اس کے لیے جو ہے نا وہ کافی مدد اور سپورٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جس آفس کے اندر ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ان جتنے آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان کی بھی خبر گیری کریں، نائب قاصد ہے یا کوئی اور ہے، اس کی بھی تھوڑی سی جتنی سپورٹ ہو سکے کریں۔ اپنے اس پڑوس کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی اس مہنگائی کے دور میں انتہائی سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے ان کی بھی سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے کھانے پینے کے، ان کے لباس کا اور دیگر ضروریات کے حوالے سے بھی ان کی اپنے تو آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ کون کس پوزیشن کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
جو بھی انسان اس خدمت خلق کو لے کے نکلا، اللہ نے پھر اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی عزتوں سے نوازا، اور یقیناً آخرت کے اندر بھی اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگ کے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، دیکھو میرا بولنا اور جو اللہ مجھے پیسہ دے رہا ہے، جو باقی فیسلٹیز دے رہا ہے، یہ یقیناً اللہ کی دین ہے، اور اس میں جہاں میری اپنا ذات کا، اپنی فیملی کا حق ہے، وہاں میں ایک معاشرے کے اندر، ہمارے اوس پڑوس کے اندر، ہمارے رشتے تعلق کے اندر، یہ اور لوگ بھی ہمارے اس جو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اس کے وہ حقدار ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جب آپ دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو آپ کے اپنے کام سب سے پہلے بنیں گے۔ فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، تو اللہ پاک اس کو سب سے پہلے اپنی کامیابی کے لیے اس کے لیے اشارائیں کھولتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی یہ دین کا یہ عظیم جو شعبہ ہے خدمت کا، اس پہ خدمت پہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے بھی ہماری صلاحیتوں کے اعتبار سے یا دیگر جو اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اس سے ہم سے کام لے لے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو چلو یہ بتا دی کہ آپ کی کوئی این جی اوز ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ مراحل میں ابھی چل رہی ہے، رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جسٹ دیر کوٹ کی لمٹ تک ہی محدود ہیں، صرف ان کا ہی آپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، یا اس سے باہر بھی آپ کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں ابھی موجود ہیں کہ آپ اسلام آباد کے جو غریب طبقہ ہے وہ آپ سے کس طرح کنٹیکٹ کرے، اور یہ ویڈیوز اگر دیکھنے والے مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں اور وہ اگر دیکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ سے کنٹیکٹ کریں؟ اور آپ نے بولا کہ ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ ہے، اور اس گروپ میں آپ سے غریب لوگ کس طرح ان کو پتہ چلے گا یہ نمبر ہم نے کس طرح اس میں جوائن ہونا ہے، اور مخیر حضرات کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس گروپ میں جوائن ہو کے اس سوسائٹی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا رہے گا؟ یہ 3-4 کویسچن میں نے آگے تھے آپ سے پوچھیں، آپ ان کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کوئی ذاتی این جی اوز نہیں ہے، میں چونکہ یہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ہم کچھ دوست اس کو چلا رہے ہیں، اور اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ ہمارے ایک گاؤں کے حد تک ہے۔ ہمارا چونکہ دیرکوٹ کا ایک نوائی گاؤں ہے، ٹاؤن میں ہی آتا ہے، کچھ ٹاؤن میں آتا ہے اور کچھ یونیورسل میں آتا ہے، اس کا نام ہے کوٹلی۔ وہیں کی حد تک ہے وہ واٹس ایپ گروپ، وہیں کے جو ہے نا وہ جو کیسز ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ البتہ جو کھکا ایجوکیشن اور ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ جو کہ پیئرلی ایجوکیشن کے اعتبار سے ہے، اویئرنیس کے اعتبار سے ہے، اس کا یہ کرائٹیریا وہ پورا آزاد کشمیر اور پاکستان ہے، اور ظاہر ہے ہم اس کا سٹارٹ ہے آزاد کشمیر سے ہی لیں گے۔ وہ ابھی رجسٹریشن کے مراحل میں ہے، اس پروسیس سے گزر رہی ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیلیٹری نوجوان ہیں معاشرے کے اندر، ان کو مالی طور پہ سپورٹ کیا جائے، اور ان کو آگے ایجوکیشن کے اندر ان کی فیسز کا معاملہ ہے، اس میں ہاسٹل میں رہائشوں کا معاملہ ہے، ان کو سپورٹ کیا جائے، اور وہ بچے جو اچھی پرفارمنس دیتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف قسم کے سیمینار اور پروگرامات کا انعقاد کیا جائے، اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور دوسروں کو اس کی ترغیب ہو تاکہ لوگوں کا بھی توجہ اس ایجوکیشن کی طرف آئے۔ بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ دیکھو نا، ایک تو مالی طور پہ کسی کو سپورٹ کرنی ہے، چلو وقت کے اعتبار سے کسی کو ریلیف فراہم کر دی، آٹا فراہم کر دیا، چینی فراہم کر دی، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنے کا گر سکھا دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو واقعات آتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابی گئے، ان نے بھی اس کو کئی موقع پہ تو ان کو سپورٹ کی، کئی موقع پہ ان کو جو ہے نا وہ جیسے ہم مشہور واقعات ہے کہ کلاڑی لے کے دی، جاؤ جنگل میں جاؤ اور کلاڑیاں کاٹ کے بیچو۔ مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور ان کو خود جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ سیلف فنانس بھی کر سکیں اور وہ کما بھی سکیں، چونکہ ریلیف سے تو لوگ بکاری بنتے ہیں، اور جب آپ ان کو کوئی ہنر سکھائیں گے یا کوئی اس طرح کی ایجوکیشن کے اندر سپورٹ کریں گے، تو وہ ایک تو خود بھی ذات کے اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی پاؤں پہ کھڑا کرنے کی وہ جو ہے نا وہ ذریعہ بھی بنیں گے۔
جی آپ کا اس ٹائم معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزیدار کی ویڈیوز اور بھی ملتی رہیں اور انفارمیٹیو ملتی رہیں، اور آپ لوگوں کو اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا رہے. تھینک